بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بھیانک رات تھی، خواب آلود رات۔ اس رات کے بعد میں آج تک نہیں ڈرا، شاید زندگی کی آخری سانس تک نہ ڈروں۔ آپ بھی جاننا چاہتے ہیں اس رات کیا ہوا؟ میرا نام عثمان ہے۔ مجھے میرے رب نے رحم کرنا سکھا دیا۔ گھنے جنگل کے دوسرے کونے میں میرا خاندان آباد ہے۔ زرعِ معاش کے لیے مجھے جنگل کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک سفر کرنا پڑتا ہے، اور یہ جنگل ہزاروں میل پھیلا ہوا ہے۔ میرے والد ایک لکڑہارا ہے، اور میں اس لکڑہارے کا واحد چشم و چراغ ہوں، جس کی وجہ سے میرے والدین کی ساری محبت اور توجہ میرے حصے میں آئی۔ انہوں نے خوب اچھی طرح میری پرورش کی۔ میں بہت شرارتی اور بلا کا ذہین بھی تھا۔ لکڑہارے کا بیٹا ہوں، اس لیے پڑھنے لکھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جنگل والوں کا تعلیم سے کیا لینا؟ جنگل میں ایسا کوئی نظام ہوتا بھی نہیں۔ دنیا والوں کی نظروں میں ہم جنگلی ہیں۔ ہمیں نہ دولت کی لالچ ہے اور نہ اسے اکٹھا کرنے کی ہوس۔ ہمارے خاندان پر 3 افراد پر مشتمل ہے۔ عزت سے کھاتے ہیں، رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کی زمین پر کپڑا بچھا کر بے فکری سے سو جاتے ہیں۔ جب سے میں نے ہوش سنبھالا تو اپنے بابا کے ساتھ خود کو لکڑیاں کاٹتے اور ان کی گٹھریاں کی صورت میں باندھ کر شہر میں بیچ آتے۔ یوں ہمارا گزر بسر ہو رہا تھا۔ جمع کرنے کی عادت ہم نے سیکھی ہی نہیں۔ پرندوں کی طرح روز رزق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوتے۔ ہم ہر روز شہر نہیں جا سکتے تھے۔ ہاں، ہفتے میں 2 بار ضرور لکڑیاں بیچنے جاتے تھے اور ان کے بدلے کھانے پینے کی چیزیں خرید لاتے۔ وقت بے مہار اونٹ کی طرح اپنی مستی میں گزرتا چلا گیا۔ میرے بابا نے مجھے زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھا دیے، خود کی حفاظت، جنگلی جانوروں سے اپنا بچاؤ، اور بہت کچھ۔ یوں سمجھیں میں مکمل جنگجو بن گیا تھا۔ کچھ ڈر میرے والد نے ختم کر دیا، اور پھر رب رحمان کا خاص کرم بھی تو تھا۔ یوں سمجھیں نہ ڈر پیدا ہوا۔ ایک رات کھانا کھاتے کھلاتے کافی رات گزر گئی۔ کھانا کھاتے ہی میری امی ابو سو گئے تھے۔ ایک میں تھا جو جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب بے قراری تھی۔ کروٹیں بدلتا رہا، لیکن بے چینی برقرار کی برقرار رہی۔ کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے تڑپا رہی تھی اور مجھے گھر سے باہر کو جانے کے لیے اکسا رہی تھی۔ پھر وہی ہوا، بے اختیار میرے قدم باہر کو اٹھ گئے۔ میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنا جنگل، چار سو خاموشی ہی خاموشی۔ ہر چیز ساکت دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس زمین پر کوئی روح ہے ہی نہیں۔ کالی رات نے ماحول کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ چاند ستارے تو کبھی کبھار دیدار کراتے، جیسے بچے بچپن میں آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہیں۔ جنگل نے اندھیرے کی بکل اوڑھ رکھی تھی، لیکن سفید دودھ دہائی سی روشنی میرے گھر سے جنگل کی طرف دور تک چلی جا رہی تھی۔ کالی اندھیری رات میں وہ روشنی بڑی دل فریب
لگ رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پر پڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی واضح دکھ رہی تھی۔ میں اسی روشنی میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس کی مدہوش میں کھو سا گیا۔ روشنی کو پکڑنے کی چاہ اس کے پیچھے پیچھے چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ بے اختیار میرے قدم اٹھے جا رہے تھے۔ سنسان راستہ اور پھر گھنا جنگل جہاں کوئی بشر نہیں تھا۔ وحشی درندوں کی آمد جا، شیر، چیتا، گیدڑ، بندر، خرگوش اور جانے کیا کیا۔ میں اکیلا تھا۔ مجھے روشنی کھینچتے جا رہی تھی کہ اچانک خشک پتوں کی تیز سرسراہٹ سے میرے قدم رک گئے۔ ڈر کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ ایک جنگلی خرگوش میرے سامنے ڈر کے گزر گیا۔ اس نے میری توجہ بھٹکا دی۔ میں رکا ضرور لیکن گھبرایا نہیں۔ ڈر تو میرے قریب سے بھی نہیں گزرا۔ چلتے چلتے میرے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں اور ان جھاڑیوں سے تھوڑا فاصلے پر کالا ناگ پھن پھلائے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، اس لیے خون آلود تھے۔ اس کی بے قراری دیدنی تھی، بے چینی سے ادھر ادھر گر رہا تھا۔ اس کے ارد گرد مہور رقص تھی۔ بدحواسی میں کبھی دم کی طرف دیکھتا تو کبھی آسمان کی طرف۔ ایک نظر جھاڑیوں کی طرف ڈال لیتا جیسے دشمن جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو، مگر مجھے یوں لگا جیسے کسی کی ہمدردی کی تلاش میں ہو۔ اس کی بے قراری میں محسوس کر سکتا تھا، وہ کسی مصیبت میں تھا۔ یہی لمحے تھے جب میں ڈر گیا تھا۔ زندگی میں پہلی اور آخری بار ڈرا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے، میرے رواں رواں کانپ اٹھا تھا، میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ مجھے سردی لگ رہی تھی۔ سامنے وحشی سانپ پھن پھلائے بیٹھا تھا اور دوسرا کوئی راستہ نہیں تھا جو میں اختیار کرتا۔ مزے کی بات تو یہ تھی جس روشنی کی چاہ میں گھر سے نکلا تھا یہی ختم ہو رہی تھی۔ آگے کا منظر ڈرا دینے والا تھا۔ میری منزل کہاں تھی نہیں معلوم، بس کسی پاگل کی طرح گھر سے نکل آیا تھا۔ اب پیچھے ہٹ نہیں سکتا تھا اور نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ ڈر کے مارے میں نے اپنے رب کو پکارا۔ دل میں رب کی یاد تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھی کہ اچانک میری نظر سانپ کی دم پر پڑی۔ میری جیسے چیخ نکل گئی۔ جذبہ ہمدردی امر آیا۔ اب میں سمجھا وہ بے چین کیوں تھا۔ وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور اب رحمان نے مجھے اس کی مدد کے لیے صحن سے یہاں تک کا سفر کرایا تھا۔ اس کا اور میرا رب ایک ہی تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل میں خوف ڈر نکل گیا تھا۔ میرے قدم سانپ کی طرف بڑھنے لگے۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناگ میرا منتظر تھا۔ سانپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہم گیا، ورنہ
سانپوں کے بارے میں سنا تھا، یہ دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور رب تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ میری نظریں اس کی دم پر ٹک گئیں اور اس کی دم پر تھوڑا منہ کی طرف 3 عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار ہو چکے تھے۔ خون بھی ادھر سے ہی نکل رہا تھا۔ پہلے پہر سانپ نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی لیکن ناکام رہا۔ شاید زیادہ خون اسی صورت میں بہہ رہا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کی جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے یکے بعد دیگر تینوں کانٹے نکال دیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی حرکت کی۔ کانٹے نکلتے ہی سانپ پر سکون سا ہو گیا، جیسے اس کا درد ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑ کر اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہہ سکے۔ پٹی کرتے ہی میں دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارا اور سانپ تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ پیچھے گھنا ککر کا درخت تھا، اس کے پتے اس کے تنے سے ٹیک لگا کر میں نے آنکھیں موند لی۔ لبوں پر رب کا نام تھا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے آج تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے۔ سانپ تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا۔ ناگ نے اپنا سر میرے قدموں پر رکھ دیا اور محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا، جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں بھی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں، ہاں مگر اس رات میں بہت سکون کی نیند سویا۔ دن چڑھا تو بابا نے اٹھایا، نہیں تو نہ جانے کب تک سوتا رہتا۔ پھر اس دن کے بعد کبھی کبھار مجھے ایسے محسوس ہوتا جیسے میرے ساتھ کوئی چل رہا ہو، جیسے کوئی چھپ چھپ کر مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے اکثر اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ تھک کر تھوڑی دیر آرام کرنے کی نیت سے میں ایک سائیڈ پر بیٹھا۔ مجھے دور سے ایک سایہ اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ میں نے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ جب وہ سایہ میرے قریب آیا تو میں نے دیکھا وہ ایک بہت خوبصورت، جوان اور حسین لڑکی تھی۔ وہ میرے قریب آئی اور بولی، عثمان، تم میرے محسن ہو، تم نے میری جان بچائی ہے۔ میں حیرت سے اس کو تک رہا تھا۔ وہ بولی، میں ایک جن زادی ہوں اور اس دن جس سانپ کی تم نے جان بچائی تھی دراصل وہ میں ہی تھی۔ تم نے میری جان بچائی تھی، بولو تمہیں کیا چاہیے؟ میں حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا، پھر بولا، یہ تو میرا فرض تھا، میں نے تو سچ کسی لالچ میں تمہاری مدد نہیں کی۔ یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئی اور بولی، اگر تم کہو تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ میں سن کر حیران ہو گیا اور گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر وہ بولی،
میں تم سے کوئی زبردستی نہیں کر رہی. اگر تم خوش ہو تو مجھے سوچ کر بتا دینا. یہ کہہ کر وہ مڑ کر جانے لگی. مجھے وہ پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی. ایک اپنا پن سا محسوس ہوا تھا. میں نے اسے آواز دی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا. ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھا. تھینک یو سو مچ. کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.